امام علی مقام امام حسین اور حضرت عباس جب واپس خیموں میں آئے تو پیاس کی شدت سے بچے بلک رہے تھے، نبوت کا گھرانہ تڑپ رہا تھا، ایک دردناک منظر اور پرسوز سما تھا کہ حشر کی گرمی میں حوض کوثر کا جام پلانے والے سید اپنے نانا کا کلمہ پڑھنے والی امت کے ہاتھوں پانی کی ایک بوند کو ترس رہے ہیں، اور قیامت کے دن جنت کی نہر تسنیم سے آسیوں کی پیاس بجھانے والی آل رسول آج کربلا کے میدان میں نہر فرات کے کنارے پیاس سے تڑپ رہی ہے۔ بی بی سکینہ حضرت عباس کے قدموں میں گر پڑی، حضرت عباس کے قدموں میں گر پڑی۔ حضرت عباس نے فرمایا بیٹی کیوں؟ عرض کی چچا جان میں نے سنا ہے کہ ہم حوض کوثر کے مالک ہیں، مگر کیا ظلم ہے کہ آج ہمارے لیے نہر فرات کا پانی بند کر دیا گیا ہے۔ چچا جان میں اب زیادہ دیر تک تشنگی برداشت نہیں کر سکتی۔ چچا جان ذرا دیکھو تو صحیح میرا حلق کس طرح خوش ہو چکا ہے۔ چچا جان خدا کے لیے کہیں سے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ چچا جان میں نے سنا ہے کہ ہم حوض کوثر کے مالک ہیں، لیکن آج میں اب زیادہ دیر تک تشنگی برداشت نہیں کر سکتی، ذرا دیکھو میرا حلق کس طرح خشک ہو چکا ہے۔ چچا جان خدا کے لیے کہیں سے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ حضرت عباس علمبردار اٹھے اور حضرت بی بی سکینہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا بیٹی گھبراؤ نہیں، میں ابھی پانی لے کر آتا ہوں۔ حضرت عباس اٹھے، ہاتھ میں تلوار لی، سر پر خود پہنا، کندھوں پر مشکزہ اٹھایا، اس کے بعد گھوڑے کی زین پر سوار ہونے ہی والے تھے کہ امام علی مقام امام حسین کے راہ روک لی۔ فرمایا بھائی عباس کہاں جا رہے ہو؟ بھائی عباس کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عباس علمبردار نے کہا ابا حسین اب بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، اب سکینہ کی بے قراری برداشت نہیں ہو سکتی، نہر فرات پر جا رہا ہوں، آپ اجازت فرمائیے تو میں نہر فرات کے لیے یہاں سے رخصت ہو جاؤں۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا بھائی عباس، اے میرے بھائی عباس مجھ پر رحم کرو، تم میری اس چھوٹی سی جماعت کے علمبردار ہو، اے میرے بھائی تمہارے بعد علم کون اٹھائے گا؟ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی شے کا خوف نہیں، تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی شے کا غم نہیں، اے میرے بھائی عباس مجھ پر ترس کھاؤ اور نہ جاؤ۔ دیکھو دیکھو دشمنوں نے میرے فرات پر پہرا لگا رکھا ہے، اب وہاں موت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائی دیکھو نہر فرات پر پہلے 500 کا پہرا لگایا تھا، لیکن اب 2000 سپاہیوں کا پہرا لگ چکا ہے، اب وہاں موت کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے بھائی مت جاؤ۔ حضرت عباس علمبردار نے آقا حسین کے قدموں کو چوما، قدموں کو چوم کر فرمایا یا حسین میں بھی جانتا ہوں کہ اس میدان میں ہمارے لیے موت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہ موت جو اللہ کی راہ میں آئے وہ موت نہیں زندگی ہے، فنا نہیں بقا ہے، مٹنا نہیں زندہ ہونا ہے، اور ایسی موت پر ہزاروں زندگیاں قربان۔ اور یا امام آپ فکر نہ کرے، جب تک عباس کے جسم میں جان ہے آپ کو صدا کر کے اس علم کو گرنے نہیں دوں گا، اور میرے مرنے کے بعد بھی قیامت تک یہ علم بلند ہی رہے گا۔ یا امام وہ دیکھو شیر خدا اشارہ کر رہے ہیں کہ بیٹا عباس آج اگر تم نے اپنی جان بچا لی تو کل قیامت کے دن میرے قریب نہ۔ اب میں کیا کروں، کیا کروں؟ مجھے بھی اپنے نانا جان کے سامنے اپنے چہرے کو دکھانا ہے، مجھے بھی اپنے بابا مولا علی کے سامنے جانا ہے، ماں فاطمہ زہرا کو کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ امام مظلوم کی آنکھیں اشکبار ہوئی، فرمایا بھائی عباس جاؤ، لیکن پہلے دشمنوں سے پانی طلب کرنا، شاید کسی اولاد والے کے دل پر رحم آ جائے اور تھوڑا سا پانی دے دے۔ اجازت ملتے ہی حضرت عباس علمبردار
ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، پشت پر مکی ڈھال رکھائی، سر پر رومی خود پہنا، ہاتھوں میں مصر تلوار پکڑی اور کندھوں پر مدنی مشکزہ اٹھایا۔ اس کے بعد حضرت عباس علمبردار تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں اور ایک آن میں لشکر آداب کے سامنے پہنچ جاتے ہیں کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کاپ رہا ہے، کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کاپ رہا ہے، رن ایک طرف چل کے کہن کاپ رہا ہے۔ ہاشمی خاندان کے اس بہادر گھوڑے کی ٹانگوں سے کربلا کی زمین ہل گئی، تلواروں کی چمک سے یزیدیوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، نیزے کی جنبش سے دشمنوں کے سینے کانپ رہے تھے اور شمشیر حیدری کی آب و تاب سے لشکر یزید کے سینے ڈھلک رہے تھے۔ عمر سعد نے دیکھا تو پکار اٹھا، ساتھیوں آتا ہے عباس علمبردار، ساتھیوں آتا ہے اب عباس علمبردار، ہوشیار، خبردار خبردار، اے صلی علی کیا پسر شیر خدا ہے، اے صلی علی کیا پسر شیر خدا ہے، اے شیر خدا وہ نہیں شمشیر خدا ہے۔ ہاشمی شہزادہ یزیدی لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا، اے باطل پرستوں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، اسی نبی کے خون کے پیاسے ہو، جس رسول کی شفاعت کے امیدوار ہو، اسی رسول کی اولاد سے خون کے پیاسے ہو، اور جس گھرانے سے تم حوض کوثر کی جام پینے کی تمنا رکھتے ہو، اسی گھرانے پر پانی بن کر کے اسی آل محمد کو آج وضو کے لیے پانی بھی نہیں دیتے۔ اے ظالموں، میں تم سے ڈر کر بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی جان بچانے کی خاطر تم سے عرض نہیں کر رہا، بلکہ تمام حجت کے لیے تم سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں پر رحم کرو، ہمارے بچوں پر رحم کرو اور ان کے لیے تھوڑا سا پانی دے دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری اس برا ترسی کے بدلے میں میدان حشر کی گرمی میں حوض کوثر کے جام پلاؤں گا، لیکن کچھ تھوڑا سا پانی دے دو ہمارے بچوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس علمبردار کی اس ایمان افروز تقریر کے بعد بھی پتھر دل انسانوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حریثہ بن زید کو عمر سعد نے کہا کہ تم جواب دو۔ اب حریثہ بن زید اپنے لشکر سے باہر نکلا اور بولا، اے عباس، تم نے جو کچھ بھی کہا ٹھیک ہے، مگر آج پانی نہ ملنے کی ایک ہی صورت ہے کہ یزید کی بیعت کا اقرار کر لو، یزید کی بیعت کر لو۔ حریثہ بن زید کی اس بے حیائی سے ہاشمی خون جوش میں آ گیا اور فرمایا، اے لعین، اگر ہمیں یزید جیسے فاسق و فاجر اور دین کے باغی کی بیعت کرنی ہوتی تو ہم نانا مصطفیٰ علیہ السلام کے روزے کو چھوڑ کر اس کوفہ کے ریگستان میں نہ آتے، ہم مدینہ منورہ کی حسین گلیاں چھوڑ کر اس کربلا کے میدان میں گھیرے نہ لگاتے۔ اور تم نے کیسے سمجھ لیا کہ پانی کی چند قطروں کی لالچ میں ہاشمی شہزادوں کی گردنیں باطل کی آگے جھک جائے گی، بچوں کی پیاس کو دیکھ کر فاطمہ کی جوانوں کے نیزے سرنگ ہو جائیں گے؟ یاد رکھو کہ ہم اپنی جانیں حق پر قربان تو کر سکتے ہیں مگر باطل کے آگے جھکا نہیں سکتے، ہم اپنی گردنیں دین پر قربان تو کر سکتے ہیں مگر ایک بے دین کی بیعت نہیں کر سکتے۔ ظالموں، ہم تو اپنے خون سے دین کی شمع جلانے کے لیے آئے ہیں، ہم تو اپنے لہو سے گلشن اسلام کی آبیاری کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو قرآن کے دشمنوں کو نیزے پر چڑھ کر قرآن سنانے کے لیے آئے ہیں۔ جاؤ، پانی دو یا نہ دو مگر ہم سے یزید کی بیعت کی توقع نہ رکھو، ہم یزید کی بیعت کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ ہم حق کی خاطر قربان تو ہو سکتے ہیں، ہم اپنی گردنیں قربان تو کر سکتے ہیں مگر کسی بھی طرح بے دین کی بیعت نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت امام حضرت عباس علمبردار کی اس حقیقت افروز تقریر کے بعد اس لشکر یزید میں ایک سناٹا چھا گیا، کسی میں جواب دینے کی ہمت نہ رہی، لیکن شمر بولا، اے ہمارے سردار، آپ فکر نہ کریں،
میں ابھی جاتا ہوں اور عباس کو ساتھ لے کر آتا ہوں، اس لیے کہ عباس میرا بھائی ہے۔ وہ اس طرح کہ حضرت ام بنی جو حضرت مولا علی کی نکاح میں تھی، ایک شمر کی حقیقی پھوپھی تھی، اور حضرت عباس علمبردار انہی کے بدن سے پیدا ہوئے تھے۔ شمر آگے بڑھا، حضرت عباس علمبردار کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا، عباس میں عمر سعد کی طرف سے ایلچی بن کر تمہارے پاس آیا ہوں، تم میرے بھائی ہو، اس لیے میں نے تمہاری امان لے لیے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، تم ہمارے پاس آ جاؤ اور اپنی جان بچاؤ، تمہیں پینے کو پانی بھی مل سکتا ہے، اور لعل و جواہرات کے خزانے بھی شمر کی اس بے ہودگی سے ہاشمی شہزادے کے آنکھوں سے خون اتر آیا، اور فرمایا، اے شمر ٹھیک ہے کہ تم میرے بھائی ہو، مگر حق کو صداقت کے مقابلے میں ایک بھائی کی کوئی حقیقت نہیں، اور پانی کا لالچ دے کر لعل و جواہرات کے ہوش ملا کر مجھے ضلالت و گمراہی کی طرف بلانے والے، تم ہماری طرف آ جاؤ، ہم تمہیں دین و ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیں گے، ہم تمہیں نہر فرات کے بجائے حوض کوثر تیرے سپرد کر دیں گے، لیکن ہمارے پاس آ جاؤ، تم ہمیں دعوت دیتے ہو، تم ہمیں دعوت دیتے ہو تو ہم بھی تمہیں دین کی دعوت دیتے ہیں، آ جاؤ، نہر فرات دنیاوی ہے، ہم تمہیں آب کوثر کا جام تیرے سپرد کر دیں گے، جتنا پینا چاہو پی لو، آ جاؤ ہماری طرف آ جاؤ۔ حضرت عباس علمبردار نے کہا، اے شمر، حضرت امام مسلم بن عقیل بھی تو ایلچی بن کر کوفہ کو گئے تھے، تم نے ان کے اور ان کے یتیم بچوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، قیامت تک کے مسلمان تم پر لعنت برساتے رہیں گے، اور اگر اسلام میں کسی ایلچی کو قتل کرنا جائز ہوتا تو شمر تیری لاش بھی اسی خاک پر تڑپتی ہوتی۔ حضرت عباس نے اتنا کہا، اس کے بعد ذرا نیزے کو جنبش دی تو شمر کتے کی طرح بھاگ نکلا۔ اب حضرت عباس علمبردار تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اب تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے، اب رفتار کو اشارہ کیا اور چاروں قدم اٹھا اور ہوا ہو گیا۔ حضرت عباس علمبردار ہر طرف دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے، ہر طرف قتل عام کرتے ہوئے اب غازی عباس نہر فرات کے کنارے پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت عباس علمبردار کو پیاس نے نڈھال کر دیا تھا، نہر فرات پر پہنچ چکے، پیاس نے نڈھال کر دیا۔ اب جیسے ہی حضرت عباس علمبردار نے پانی کا چلو بھرا، پینے لگے تو علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی، بی بی سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، بی بی سکینہ کی بے قراری یاد آ گئی۔ اب بچوں کا پیاس کا آنا تھا کہ حضرت عباس علمبردار نے پانی کا چلو پھینک دیا، اور پھر حضرت عباس نے سوچا کہ میں پانی سے سیراب ہو جاؤں اور بچے پیاسے رہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت عباس علمبردار نے اپنے گھوڑے کا منہ پانی میں کیا اور اسے بھی حکم دیا کہ پی لے، تو گھوڑے نے بھی زبان حال سے عرض کرتا ہے، حضور اگرچہ میں حیوان ہوں مگر اہل بیت کی صحبت سے اتنی پہچان رکھتا ہوں کہ آل مصطفیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں میری پیاس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حیوان خود کہتا ہے کہ آل مصطفیٰ کی پیاس کے مقابلے میں میری پیاس کی کوئی حیثیت نہیں۔ گھوڑے نے بھی پانی نہ پیا۔ پھر حضرت عباس علمبردار نے پانی کا مشکزہ بھرا اور اپنے کندھوں پر رکھا اور پھر خیموں کی طرف دوڑے کہ کسی بھی طرح پانی کا مشکزہ خیموں تک پہنچ جائے۔ پہرے داروں نے آپ کا راستہ روکا مگر اس اللہ کے شہر نے جدھر روک کیا دشمنوں کی صفیں الٹ دی، ہر کسی کو قتل عام کرتے ہوئے حضرت عباس علمبردار خیموں کی طرف دوڑتے جا رہے ہیں۔ لیکن وہاں سے شمر پکار اٹھا، اے بنی امیہ کے بہادروں، تمہاری بہادری آج کہاں غارت ہوئی؟ خبردار، ہوشیار، اگر اے پانی کا مشکزہ فاطمہ کی اولاد کے خیموں تک پہنچ گیا تو قیامت تک یہ لڑائی ختم نہیں ہوگی، اور بہت ممکن ہے کہ فاطمہ کی اولاد کے چند سپاہی دنیا سے ہمارا نام و نشان تک مٹا دیں گے۔ بہادروں، ہمت کرو اور آگے بڑھو۔ تم میں سے کون ہے جو عباس کو قتل کر کے سونے اور چاندی کے زیورات سے مالا مال ہو جائے؟
تو کتے تھے لالچ کے، لعن و جواہرات کے خزانے کے، سونے و چاندی کے خزانے کی دولت کی وجہ سے تو نواسہ رسول کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے، اسی کے کتے تھے لوگ۔ حضرات جیسے عمر سعد نے لالچ دینی تھی تو حریثہ بن زید اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس نے تیز رفتار گھوڑے کو دہرانے کے بعد حضرت عباس علمبردار کا راستہ روک کر تلوار ماری، مگر اس ہاشمی شہزادے کی ڈھال سے ٹکرا کر اس کی تلوار کے دو ٹکڑے ہو گئے اور ہاشمی شہزادے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ نے ایک جھٹکا دیا اور حریثہ اپنے گھوڑے سے گرنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ایک ظالم نے برچھے کا وار کر دیا اور ہاشمی شہزادے نے پلٹ کر ایسے تلوار ماری کہ اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ پھر بالکل راستہ صاف ہو گیا۔ ہاشمی شہزادہ اب پانی کا مشکزہ اپنے کندھوں پر رکھا ہوا تھا، اب خیموں کی طرف دوڑتے جا رہے ہیں کہ کسی بھی طرح پانی کا یہ مشکزہ خیموں تک پہنچ جائے۔ امام عالی مقام امام حسین جب اپنے علاقائی بھائی کی جنگ کو دیکھ رہے تھے اور حضرت امام عالی مقام امام حسین اپنے علاقائی بھائی کی جنگ دیکھ کر خیمے کے باہر ڈانٹ رہے تھے۔ سیدہ زینب پردے کے پیچھے کھڑی ہاشمی تلوار کی کاٹ کے نظارے کر رہی تھی اور بچی سکینہ انتظار میں تھی کہ ابھی بس چچا عباس پانی کا مشکزہ لے کر آئیں گے، بس ابھی چچا عباس پانی کا مشکزہ لے کر قریب پہنچ جائیں گے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی حضرت عباس علمبردار ان دشمنوں کی نردے سے باہر نکل کر جب خیموں کی طرف دوڑے تو بی بی سکینہ خوشی میں اچھل پڑی اور کہنے لگی، پھوپھی جان دیکھو چچا عباس آ رہے ہیں، پھوپھی جان دیکھو چچا عباس پانی کا مشکزہ لے کر آ رہے ہیں، خیموں کی طرف عنقریب پہنچنے والے ہیں۔ خوشی میں اچھل پڑی۔ اللہ اکبر! لیکن بی بی سکینہ کی یہ خوشی فوراً ہی ختم ہو جاتی ہے جبکہ حضرت عباس علمبردار کو ایک ظالم نے آگے بڑھ کر ایسی تلوار ماری کہ حضرت عباس علمبردار کا دایاں بازو کٹ جاتا ہے۔ حضرت عباس علمبردار پانی کے مشکزے کو اپنے بائیں بازو میں تھاما اور نکلنے کی کوشش کی، مگر ایک اور ظالم نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ حضرت عباس علمبردار کا دوسرا بازو بھی قلم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہاشمی شہزادے نے پانی کے مشکزے کا تسمے کو اپنے دانتوں میں لے لیا اور پھر بھی خیموں کی طرف دوڑے۔ ابھی بھی ہمت نہیں ہارتے، پھر بھی خیموں کی طرف دوڑتے جا رہے ہیں۔ لیکن حضرات یہ تو نوشقائے تقدیر منشاء الہی یہی تھا کہ حوض کوثر کے مالک پیاسے ہی شہید ہو جائے، کہ اللہ کو یہی منظور تھا کہ حوض کوثر کے مالک پیاسے ہی شہید ہو جائے۔ اس کے بعد عمر سعد نے آواز دی کہ ساتھیوں پانی کے مشکزے کو چھنی کر دو۔ اب لگاتار نیزوں تیروں کی برسات ہونے لگی۔ عمر بن الحاج کے مسلسل تیر اندازی سے پانی کا مشکزہ پھٹ جاتا ہے اور پھر سارا پانی بہہ جاتا ہے، سارا پانی بہہ گیا۔ عباس علمبردار زخمی ہوئے اور پھر امام علی مقام حضرت عباس علمبردار کی یہی خواہش تھی، تمنا تھی کہ کسی بھی طرح پانی کا یہ مشکزہ خیموں تک پہنچ جائے اور وہ پانی سے سیراب ہو جائے، مگر ہاشمی شہزادے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حضرت عباس علمبردار کو ان ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، پھر تیروں تلواروں اور نیزوں کے وار پر وار ہونے لگے۔ علی کا لال زخموں سے چور چور ہو کر جب گھوڑے کی زین سے گرنے لگا تو آواز دی، یا حسین مجھے سنبھالنا۔ اللہ اکبر! جب زخمی ہو گئے، گھوڑے کی زین سے گرنے لگے تو کہا یا حسین مجھے سنبھالنا۔ امام علی مقام امام حسین دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور عباس علمبردار کو اپنے گود میں لے لیتے ہیں اور ذرا سانس چلتی ہے تو امام علی مقام نے فرمایا کہ بھائی عباس کوئی بات تو کرو۔ غازی عباس نے اپنی آنکھیں کھولی اور فرمایا حسین بیٹی سکینہ سے کہہ دینا کہ وہ مجھے معاف کر دے۔
دینا کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ اتنا کہا اور حضرت عباس علمبردار کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پھر مظلوم کربلا، امام مظلوم کربلا میدان کربلا سے حضرت عباس علمبردار کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر خیموں کی طرف لائے اور بی بی سکینہ کے آگے رکھ دی اور فرمایا بیٹی سکینہ اے وہی بارشتی ہے جو تمہارے لیے پانی لینے کے لیے گیا تھا، لیکن بیٹی سکینہ لا نہیں سکا، بیٹی اسے معاف کر دینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس علمبردار کی اس شہادت کے بعد خیموں میں حشر برپا ہو گیا۔ حضرت امام حسین کی کمر بھی توڑ دی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے جوانوں، اسی طرح امام علی مقام امام حسین کہ ایک سپاہی حضرت عباس علمبردار بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ کیا کہ جہاں پیتے ہیں سب پانی اسے کہتے ہیں دریا، جہاں پیتے ہیں سب پانی اسے کہتے ہیں دریا، جو دریا کو پلاتا ہے پانی اسے عباس کہتے ہیں، جو دریا کو پلاتا ہے پانی اسے عباس کہتے ہیں۔ اور علی سے پوچھو عبادت کسے کہتے ہیں؟ حسین نے بتا دیا کہ شہادت کسے کہتے ہیں، علی نے بتایا کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔